عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو محبت کی شادیاں کہی جاتی ہیں وہ زیادہ تر ناکام ہوتی ہیں اور طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ اس کا سبب کیا کہ کچی عمر کے بچے اپنے جذبات سے فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی نظر کے اندر صرف ایک دو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے جس سے وہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن کہنہ مشق اور گرم سرد چشیدہ والدین اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری اولاد کی ترجیحات کیا ہیں اور جو ہے وہ ازدواجی زندگی کیسے خوبصورت گزرتی ہے۔ اس لیے وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے جو ہے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولادوں کو اللہ تعالیٰ فہم، فراست اور عقل و خرد کی فراوانیاں نصیب کر دیتا ہے اور والدین واقعتاً فہم اور سمجھ میں اس مقام پہ نہیں ہوتے، تو سعادت مند اولادیں اس وقت بھی اپنے والدین کو شامل کرتی ہیں اور ان کے فیصلے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں نہ بھی گئے ہوں والدین، لیکن ان کے تجربات عملاً جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی روایت ہے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، 3 مرتبہ فرمایا جو خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ تو عمومی طور پہ وہ نکاح جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وقتی جذبات سے وہ رشتے جڑتے ہیں اور وہ خاص عمر تک وہ جذبات ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ماں باپ کو پوری ترجیحات اور پوری زندگی کے سارے نشیب و فراز کا علم ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کوئی چیز جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ اس میں بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بچوں کی ترجیحات دیکھے بغیر اپنی خواہش کو مقدم کر لیتے ہیں، تو یہ چیز بھی تناؤ کا سبب اور طلاق کی نوبت تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی بعض کا ماں باپ کو ضد ہوتی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں میں ہی اپنے بچے کا نکاح کرنا ہے اور وہ بیٹی جو ہے اس کا مزاج نہیں جڑ رہا ہوتا، تو یہ خواہش اچھی ہے، لیکن اگر ان کی زندگی تلخ ہوگی تو اپنی خواہش کو اولاد کے لیے قربان کرنا ہوگا۔ بہرحال جو بھی ذرائع ہیں طلاق کے، جو بھی اسباب ہیں، محرکات ہیں، نتیجہ اگر طلاق تک پہنچ جائے، مرد کو پھر بھی اس کی مردانگی روک رہی ہوتی ہے اور عورت بلا جھجک جب وہ جذبات میں آتی ہے تو وہ طلاق مانگنے میں دیر نہیں کرتی، اور بہت ساری طلاق جو جذباتی ماحول میں ہوتی ہیں اس میں قصور خاتون کا ہوتا ہے کہ وہ طلاق مانگتی ہے۔ تو عورت کو کبھی بھی طلاق نہیں مانگنی چاہیے، ہاں اگر واقعتاً اس کا استحقاق بنتا ہے، وہاں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، تو وہ عدالت میں رجوع کر کے خلا لے سکتی ہے۔ لیکن یہ عورتیں جو ڈٹ جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے بھی فارغ کرو، میں ایک لمحہ اس گھر نہیں رہنا چاہتی، یہ گھر میرے لیے جہنم ہے، اور یہ اس کی بہنوں کے سامنے، اس کے بھائیوں کے سامنے، اس کے خاندان والوں کے سامنے اس کو یوں للکار رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ طلاق دے دیتا ہے۔ اور بعض کا وجہ نہیں ہوتی کہ وقتی تناؤ ہوتا ہے۔ تو حضرت امام ابو داود نے حضور کا یہ فرمان لکھا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو خاتون بغیر عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو جو بغیر عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عورت نہیں چاہتی کہ یہ اس کے وقتی جذبات ہوتے ہیں، وہ یہی چاہتی ہے کہ میں سرخ جوڑے میں اس گھر میں آئی ہوں تو سفید کفن میں واپس لوٹوں اس گھر میں، اور عورت کی آرزو ہوتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ کو جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ لاحد میں اتارے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اس جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے ایک دن سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ اگر تو انتقال کر جائے میں تجھے خود کفن دوں، خود لاحد میں اتاروں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان اقدس سے آنسو آ گئے کہ یہ اگر ہو تو میرے لیے سے بڑا کیا احساس ہے کہ میرا شوہر میرا خود جنازہ پڑھے اور خود مجھے کفن دے اور خود مجھے لاحد میں اتارے۔ تو گھر ٹوٹنے سے بچیں، اور میاں بیوی کا جس طرح یہ دنیا میں رشتہ ہے تو یہ رشتہ آخرت میں بھی قائم رہے گا، اور جب خاتون جنت میں جائے گی تو یہ جو ہے وہ ان حوروں کی جو مرد کو جنت میں عطا کی جائیں گی، یہ ان کی سردار ہوگی، اور اس کا حسن و جمال ان سے فراواں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں جو عزتیں دے گا، چونکہ وہ دار الجزا ہے، دار العمل تو ہے نہیں ہے، تو وہ دیدنی ہوں گی۔ خاندانوں کے اندر کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی بات کو بڑا کر کے زوجین کے سامنے الگ الگ پیش کر دیتے ہیں۔
تو طبائع کے اختلاف کی وجہ سے، طبی تفاوت کی وجہ سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اچھال کے بڑا کر کے دونوں کی نظر میں، تو یہ ایسی بدکاری ہوتی ہے جو مختلف خاندانوں کے اندر مختلف طبائع کے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ شوہر کے خاندان سے تعلق رکھنے والا فرد ہے تو اس کو بیوی کو بتا دینا چاہیے کہ یہ ہمارا اس کے رشتے کا احترام موجود ہے، لیکن ہم نے اس سے رہنا محتاط ہے۔ اور اگر وہ بیوی کے خاندان کا فرد ہے تو بیوی شوہر کو بتا دے کہ یہ صاحب معزز تو بہت ہیں ہمارے خاندان میں، لیکن ماشاءاللہ شریر بھی بہت ہیں، ان کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جو سارے بدن کو چھوڑ کے زخم کی جگہ پہ بیٹھتی ہے۔ کچھ لوگوں کی مثال ایسی ہوتی ہے، اچھائیاں چھوڑ دیں گے اور وہ وہاں بیٹھیں گے اور وہاں سے جو ہے وہ گندگی لے کے پھر اس کو پھیلائیں گے، لیکن آپ نے شہد کی مکھی کا مزاج بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کڑوے رس چوس کے اس کو بھی شہد بنا ڈالتی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ عمومی طور پہ جو ہے وہ خاندانوں کو توڑ دیتے ہیں اور دو لوگوں کے درمیان فساد اور شر کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ انسانی وجود کے اندر شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اپنی ازدواجی زندگی کو، اپنی گھریلو زندگی کو بچانے کے لیے خاندانوں کے اندر اگر کوئی شریر طبع کا شخص ہو، کوئی بخسیس النفس شخص ہو، کوئی خبیث الفطرت شخص ہو، تو اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ طلاق کا سبب ہوتا ہے۔ طلاق کا ایک سبب والدین کی بے جا مداخلت بھی ہوتی ہے۔ والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو ان کو پاٹنے کی کوشش کریں، لیکن بعض اوقات میاں بیوی کے اختلاف اس نوعیت کے نہیں ہوتے کہ اس میں دخل اندازی کی جائے۔ کچھ لڑائیاں پیار کی بھی ہوتی ہیں، کچھ الجھاؤ محبت کے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کا گلہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں نہیں ہوتی کہ جس کو آپ پرے پنچایت کا موضوع بنائیں اور جس کو آپ جو ہے وہ بحث کے عنوان دیں اور پھر اس پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنا بڑا ہونا ثابت کریں کہ ہم بڑے ہیں اور یہ کیس ہمارے سامنے لاؤ۔ نہیں، بلکہ یہ پیار کی لڑائی ہے، اس کے اندر بھی حسن ہے، روٹ کے من جانے کے اندر بھی ایک جمال ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے، اور میاں بیوی کا چونکہ رشتہ پیار کا ہوتا ہے تو اس میں یہ چھوٹی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس میں بیوی معمولی سا نظر انداز ہونا بھی گوارا نہیں کرتی۔ شوہر کی فضول تر ذمہ داریاں بعض اوقات اس کو غافل کر دیتی ہیں، تو بیوی اس کو گوارا نہیں کرتی کہ تم مجھ کو نظر انداز کر رہے ہو، چونکہ انسانی فطرت کے اندر تجدید محبت بھی ہے۔ اگرچہ بیوی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اس کی زبان سے سننا چاہتی ہے، اس کے معمولی رویے کی تلخی بھی اس کو گوارا نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک فطرت انسانی ہے، اور مرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت سے جو ہے وہ اس کا اظہار کرتا رہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ محبت میں عجب تکرار کی خو ہے، محبت میں عجب تکرار کی خو ہے، کہو نہ کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تو یہ فطرت ہے، یہ تقاضا ہے انسان کا کہ وہ اس کا اظہار کرے۔ تو بعض کا بندہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹ کے چاہتا ہوں، میں دل دماغ سے روح سے چاہتا ہوں، تو مجھے کیوں بار بار کہنے کی ضرورت ہے؟ تو یہ چیز بیوی کے لیے تلخی کا سبب ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا، تو اس طرح تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو تناؤ محبت کا ہے، بیوی کو بھی 100% یقین ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ہے وہ شوہر کو بھی، لیکن یہ اس طرح کے تناؤ کے اندر بعض خاندان کے بڑوں کو پنچ بننے کی بڑی خواہش ہوتی ہے، دھکے سے آگے بڑھا، ہاں جی آپ کی صلح کروانے ہیں، میاں تم گھر رہو، یہ معاملہ ہمارا ہے، اور یہ مابین زوجین ہے، اور جو مابین زوجین تنازع ہوں ان کو مابین زوجین ہی رہنا چاہیے، ان کو دو خاندانوں کے مابین نہیں آنا چاہیے۔ اور جب وہ مابین قبائل آتے ہیں تو وہ تماشا بن جاتا ہے، جبکہ وہ لڑائی جو ہے وہ ایک معمولی تھی اور وہ پیار کی لڑائی تھی، وہ کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ ولا تاذن فی بیتہ الا باذنہ۔ فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جبکہ خامد گھر میں ہو۔ نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامن سے پوچھ کے رکھے گی،
خامد کی اجازت اور اذن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے۔ اس لیے اگر خامد راضی نہیں ہے تو روزہ نہ رکھے، راضی ہے تو رکھ لے۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے، اذن نہ دے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خامد کے بستر کو روندنے نہ دے، یعنی خامد جس بستر پہ بیٹھتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس بستر پہ کسی کو نہ چڑھنے دے۔ اور اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہیں، ان کا شوہر بھی ایمان لے آتا ہے۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ وہاں گزرا۔ ایک دن حضرت ام حبیبہ سوئی تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامد کا چہرہ بدل گیا، تو سخت پریشان ہوئی۔ صبح اٹھی تو پتہ چلا کہ خامد عیسائی ہو گیا، کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل لیا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا۔ اب وہاں پردیش میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بس آیا تھا تو وہاں وہ تنہا ہو گئی، تو سخت پریشان تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا۔ نجاشی نے ایک لونڈی بھیجی کہ جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت ام حبیبہ کی زبانی اگلی کہانی سنیے۔